مائنڈفلنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی آپ اپنی سوچ کو لانا چاہیں، جس جگہ پہ آپ موجود ہیں، جو ہو رہا ہے، جو سراؤنڈنگز ہیں، جو آپ کی 5 سینسز آپ کو انپٹ دے رہی ہیں، یو آر ٹوٹلی ان ٹچ with them. The input that is coming to you and the brain is receptive and receiving and they are in total coordination. Mindfulness یہ ہوتی ہے کہ ہم فزیکلی مینٹلی وہیں پہ ہوں، ہمارا فوکس وہاں پہ ہو اور ہم بکھرے ہوئے نہ ہوں. وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ تو پھول کو اور خوشبو کو اور سینسز کو جب ہم یکجا کر لیتے ہیں، دیٹ از مائنڈفلنس. کیونکہ اگر ہم نے اپنی فوکس رکھنا ہے تو ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے. تو اگر ہم اس میں ساتھ میں اپنی باڈی کو بھی ڈال لیں تو وہ ہو جائے گا، ردم ہو جائے گا، انہینس ہو جائے گا. تو اس لیے وہ ساتھ میں جو ہے نا ہاں اینکر مل جاتا ہے. تو ناٹ بیڈ. لوگ آپ کو پتہ ہے منتراز بھی پڑھتے ہیں، ورد بھی کرتے ہیں. تو ہم مائنڈفل اگر ہو جائیں، یعنی جہاں پہ ہوں، جو کام کر رہے ہوں، پوری کی طرح پورا اس میں پورے کے پورے اس میں ہی موجود رہیں. تو آپ نے مائنڈفل رہتے ہوئے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور آپ اسی کے اوپر اپنی توجہ رکھتے ہیں، تو آپ کی پتہ ہے سٹیٹ بدل کے مائنڈفل سے ایک سٹیٹ اوپر ہو جاتی ہے. دیٹ از کالڈ فلو سٹیٹ. فلو سٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے کام بہت تیزی سے سر انجام دے لیتے ہیں اور چیزیں جو ہیں ایک بالکل ربط میں اور طریقے سے چلنے لگ جاتی ہیں. اور جتنے بھی لوگ کریٹیوٹی اور کوئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، انوویٹ کرتے ہیں، انوویشن، وہ جو ہے دے آر ان دیئر فلو اسٹیٹ اینڈ دے کین کنیکٹ ویریس آئیڈیاز انٹو ون. وہ سوال کو پہلے ایڈریس کرتے ہیں کہ پھر یہ مائنڈفلنس میں جہاں پہ ہم موجود ہیں وہاں پہ ہمیں کیا چیز روکتی ہے، ہم وہاں کیوں نہیں مائنڈفل رہ سکتے، ہم کیوں ادھر ادھر بکھرے اور کبھی کچھ سوچ رہے ہیں اب یہ ہو جائے کبھی وہ ہو جائے، جو سچویشن ہے اس کو کیوں نہیں انجوائے کر پاتے. اٹ could be because of your belief systems, عقائد، نظریات. جب ہمارے عقائد اور نظریات جو ہیں ان کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو ہم مائنڈفل نہیں ہوتے. جب ہم اپنے عقیدوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ پیچھے عقیدہ ہے کیا، نظریہ ہے کیا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مائنڈفل رہنا کیسے. پاسٹ کی جو بھی تکلیف دہ باتیں ہیں، برے ایکسپیرینسز ہیں، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، مگر ان کو سوچ کے ہم وزٹ کر کے ہم ڈپریس ہو سکتے ہیں. اور فیوچر ابھی آنا ہے، مگر ہم یہ سوچ کے کہ فیوچر میں معاملات ہمارے نہیں صحیح ہوں گے، ڈر اور خوف میں رہنا اور اس خیال میں رہنا کہ فیوچر ہمارے لیے بہت خرابی پیدا کر سکتا ہے، ہمیں اس سے کیا ہوتی ہے؟ انگزائٹی، بے چینی. سو پاسٹ از another country, never coming back. اور اس کو وزٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم خود وزٹ کر رہے ہیں. کہاں وزٹ کر رہے ہیں؟ یہاں. اور اس کی وجہ سے ہم کیا فیل کر رہے ہیں؟ لو، ریگریٹس، ڈپریشن. تو بیسٹ مومنٹ کون سی ہے؟ سب کچھ تو اس میں ہے، مگر اس مومنٹ میں رہنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟
مائنڈفلنس. تو اگر آپ یہ پرانی باتیں یاد کر کر کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تھا, یہ کیوں ہوا, میرے ساتھ کیوں ہوا, تو اس سے آپ لیسن تو لے سکتے ہیں, مورل انوینٹری لکھ سکتے ہیں, آپ انٹرونشن ڈیٹا آپ کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے, مگر اس کو آپ اپنی فیلنگز پہ اگر حاوی ہونے دیں تو یو وونٹ بی مائنڈفل, پھر تو آپ بکھر جائیں گے. سب سے پہلے اپنے بلیفز پہ کام کیجئے کہ کیا آپ کا بلیف یہ ہے کہ لائف از گڈ, واٹ ایور ہیپنڈ فار اے گڈ ریزن, جو بھی میرے ساتھ ہوا اصل میں وہ بہتری کے لیے ہوا ہے. چیلنجز جو ہوتے ہیں, جو ہمیں ہمارے کمفرٹ زون سے باہر نکالتے ہیں, مگر آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں جس سے آپ یہ دیکھیں, آپ یہ بھی فیل کر سکتے ہیں کہ مجھے تو اس کے آتے نہیں ہیں, میں تو بڑا لو فیل کر رہی ہوں, دیکھو مجھے تو یہ آتے نہیں, یا آپ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ نہیں آتا تو کیا ہوا, ایک زمانے میں مجھے ABC بھی نہیں آتی تھی, تو سیکھ لی کہ نہیں سیکھی, تو یہ بھی سیکھ لوں گی. یہ جو فرق ہے, یہ سوچنا کہ آئی ایم ashamed, آئی ایم سوری, آئی could not answer, آئی ایم embarrassed, میں کہیں چھپ جاؤں, یہ ایک بلیف ہے. اور ایک بلیف یہ ہے کہ نہیں آتی تو سو واٹ, میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا طریقے ہیں, فون اے فرینڈ 50-50. پرابلم یہ ہے کہ ہم جہاں پہ ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں اس مومنٹ کو یا تو انجوائے کریں یا سیکھیں اس سے. دیٹ از بینگ ان دا مومنٹ, living in the moment. مگر believing is seeing کہ جس چیز پہ آپ یقین لے آئیں, ایمان لے آئیں, اعتبار کر لیں, بھروسہ کر لیں, وہ آپ کو مینیفیسٹ ہونے لگ جائے گی. وہ چیز پھر سچ مچ لائف میں دکھنی شروع ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں believing is seeing. First you have to believe, then you will see it. پہلے جب آپ جو بھی چیزیں دنیا میں ایجاد ہوئی ہیں وہ ہمیشہ سے موجود تھیں, وہ تھیں, ہمیشہ سے موجود تھیں, مگر جب کسی نے ڈاٹس کو کنیکٹ کر دیا تو وہ چیز مینیفیسٹ ہو گئی. وہ تھی تو صحیح ہمیشہ. ایکچولی دیر آر نو, کیا فرق ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے دریافت کرنا, ڈسکور, تھینک یو فار ہیلپنگ می. وی اونلی ڈسکور تھنگس, وی ڈو ناٹ انوینٹ تھنگس. چیزیں تو پہلے سے موجود تھیں. وہ جو ویل بنتا ہے, ویل وہ پہلے بھی بن سکتا تھا, پھر کسی کو خیال آئے کہ اگر اس کو ایسے راؤنڈ کر دیا, اب آپ کہیں گے اس میں کیا بڑی بات ہے, یہ تو کامن نالج ہے, پر کبھی یہ نہیں بھی تھا, کبھی یہ پہیا نہیں تھا. اب آپ کو لگتا ہے تو اب آپ کو لگتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جب تک ایمان نہیں بدلے گا تب تک آپ مائنڈفل ہوں گے ہی نہیں. جب آپ اپنا ایمان بدل لیں گے, مثال کے طور پہ اس سینیریو میں جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں, یہاں پہ کتنے لوگوں نے یہ ایمان بنانا ہے کہ جو میری یہاں آنے سے پہلے کی لائف تھی اس میں کچھ گڑبڑ گھوٹالا تھا اور کچھ مسالہ تھا, جتھے جتھے پیر ہوتے ہوتے خیر. ویری سمپل, اٹس سو سمپل. مگر یہ جو سمپل سی چیز ہے, دا بیوٹی آف لائف اینڈ دا یونیورس از ان دا سمپل تھنگس, اٹس ناٹ ان. ٹھوکر پتھروں سے لگتی ہے, پہاڑوں سے نہیں. یو ڈونٹ اسٹمبل on the stones, you stumble on the stones, not the mountains. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, مومنٹس کو, we live in the moment. اگر if we take care of the moments will take care of the seconds,
seconds will take care of the minutes, minutes will take care of the hours, hours will take care of the days, days will take care of the weeks, and weeks will take care of the, and months will take care of the years, and the years will take care of your life. God helps, doesn't appear himself. That has not happened except for few very pious people claim that. Other than that, you know, if somebody claims کہ مجھے یہ مل گیا, سارا کھیل جو اس مومنٹ میں ناؤ میں ہے, ابھی میں ہے, اور جو یہ راز پا گیا وہ چھا گیا. لوگ بلیف چینج کرنے کے لیے سب کچھ تیاگ کے, تیاگ سمجھتے ہیں, چھوڑ چھاڑ کے, سب چیزیں چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غاروں میں چلے جاتے ہیں, بینین ٹری کے نیچے بیٹھ کے پسلیاں ان کی نکل آتی ہیں, اور پھر جا کے ان کو گیان ملتا ہے. اور آپ لوگ کتنے وہ ہیں کیا بھاگیشالی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی مائنڈفل. مائنڈفل مینس living in the moment, being present. ماضی کے تکلیفیں وہ جو ہے ان میں ری لیو کر کر کے ہم صرف ویک ہوتے ہیں, اور اندیشہ ہائے دور دراز کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس سے بھی ہم ویک ہوتے ہیں. تو میک اے پلان, سیٹ یور گول مٹول. کوئی گول مٹول ہونا چاہیے یا صرف گول ہونا چاہیے؟ وہ تو پھر دنیا گول ہے. سم پیپل اسٹل بلیفس کی بات سنیں, لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے, فلیٹ. ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں بالکل جھوٹ ہے, کوئی گول. ایسے دیکھو اس سمندر کی طرف دیکھیں آپ, یا آپ یہاں جا رہے ہیں, وہاں سے جا کے ایک دم آپ دھڑل نیچے گر جائیں گے. پیپل بلیو دیٹ. حالانکہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور سمندر. ایک ہورائزن ختم ہوتا ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ دوسرا افق. تو بلیفز کی بات ہے. انکانشیس مائنڈ میں یا سب کانشیس مائنڈ میں پڑے ہوئے ہیں ایڈکشنز بھی, علتیں بھی, ذلتیں بھی, قلتیں بھی, اور ہیبٹس بھی, عادتیں بھی, اور عقائد بھی, اور نظریات بھی, جو کہ ہماری پرانی جو ایکسپیرینسز اور تجربات سے ان سے ہم نے لیے اور ان کے ساتھ ہم نے نتھی کر دیے جذبات. تو ہمیں یہ لگتا ہے, اور پھر یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے بلیفز. یہ جیسے جیسے زندگی میں ہمارے تجربات مزید ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اپنے حواس خمسہ سے, 5 سینسز سے, یہ بدلتے رہتے ہیں. اس میں بڑی لیئرز ہوتی ہیں, پرت ہوتی ہیں, اس کے اندر بہت تہ در تہ ہوتی ہیں. تو ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہم بدل نہیں سکتے. ہم کوئی ڈومڈ نہیں ہیں. ہم کوئی, ہمارے اوپر کسی نے یہ نہیں کر دیا کہ ماں دی دعا جا بیٹا رکشہ چلا. ایسا نہیں ہے. وی کین چینج. اور چینج تب آتا ہے جب ہم ریسیپٹیو ہوں, جب ہم نے اپنا دماغ کا ڈھکن کھول کے رکھا ہو, سو دیٹ اے ورتھ وائل آئیڈیا کین بی ڈراپڈ ان اٹ. وہ دماغ کا ڈھکن کھولا ہے کہ اگر کوئی کام کی بات ہے تو اس میں ڈالی جا. لوگوں کو اتنا ڈر ہوتا ہے, وہ دماغ کو کھولتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہیں میرا برین نہ جا پہ تھلے, وہ بند رکھتے ہیں بالکل ہر طرف سے بند. وہ اپنی عقائد اور سوچوں کے اسیر قیدی ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ میاں نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, دیکھو, کان دیے ہیں, سنو, محسوس کرو, چکھو اور سونگو. تو جب آپ کو ایک موقع ملتا ہے, آپ کو میں نے بتایا کہ وہ گوتم سدھارتھا گوتما جو تھے وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے 40 ایئرس پروبیبلی, اور پتے کھائے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کا ہوا. پلیز آپ یہاں پوری اٹینشن دیں. آپ یہاں پہ کسی مقصد کے تحت آئے ہوئے ہیں. یہ لائف چینجنگ ہو سکتا ہے. آپ لائف کو ڈیزائن کر سکتے ہیں.
آپ کو اس کے لیے اپنی تھنکنگ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا. یہ جو میز ہے ہیبٹس کی اور ایڈکشن کی، ان میں یہ فرق ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. تو اپنی اگر تھنکنگ کو آپ ڈیزائن کر لیں گے، اس کو صحیح بنا لیں گے، پازیٹیو سائیکالوجی میں چلے جائیں گے، پازیٹیوٹی میں چلے جائیں گے، مثبت رکھیں گے، جو بھی آپ کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے اس کے پرسپیکٹیوز کو دیکھیں گے، جس کو میٹا کوگنیشن کہتے ہیں، کہ ایک پرسپیکٹیو نہیں کہ اچھا صرف میں یہ سوچ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، دوسرا کیا سوچ رہا ہے، اس کے اینگل سے جا کے دیکھیں. اس کو بولتے ہیں ایمپتھی. جیسے دو چیزیں ہیں نا، قصور کے بابا بلے شاہ اور قصور کی میتھی، اس طرح سے ایمپتھی. نو کنیکٹ. ایمپتھی اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی اور کے شوز میں جا کے دیکھ سکیں، پاؤں رکھنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ when you put your foot in another person's shoe, then you find out where it pinches. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں کاٹتا ہے. اور پھر اپنا اور دوسرے کا تھرڈ پوائنٹ پرسنس ویو، اور پھر ایک اوور ویو. آج کل وہ ہوتا ہے نا اوپر، ایک جو شادیوں میں بھی ہوتا ہے ادھر ڈرون، تو یو ٹیک این اوور ویو. چیزیں بہت مختلف نظر آتی ہیں جب ہم ان کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. ہیئر in willing ways, it's a retreat. You can change your paradigms. اپنے beliefs کو صحیح کریں، اور اگر آپ کے beliefs صحیح ہو جائیں گے اور آپ mindful ہو جائیں گے اور آپ جہاں پہ ہیں physically یہاں، mentally نہیں، تو پلیز physically, mentally, spiritually, socially یہاں پہ آ جائیں، یکجا ہو جائیں. آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ مائنڈفل ہو جائیں گے، اور آپ کے جو مسائل ہیں زندگی کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ بلیسڈ ہیں اور مزید بلیسڈ ہو جائیں گے، اور آپ آسانیاں بانٹنے والوں میں سے ہو جائیں گے.